بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ایٹ کیو اور پروگرام کے ریگولر میزبان احمد قریشی صاحب اب بھی جنیوا میں ہیں اپنی پیشہ ورانہ مصروفیات کے سلسلے میں، اس لیے آج ان کے پروگرام کو ہوسٹ کرنے کی ذمہ داری مجھے نبھانی ہے. آج ہم بات کریں گے جو جے آئی ٹی پاناما کیس اور وزیر اعظم نواز شریف صاحب کی گزشتہ روز جے آئی ٹی کے سامنے پیشی، اس حوالے سے کہ یہ معاملات اب کس نہج پر پہنچے ہیں، کیا ہونے جا رہا ہے. کہا یہ جا رہا تھا کل جب نواز شریف صاحب عدالت میں پیش ہوئے، عدالت میں کہہ رہا ہوں جے آئی ٹی کے سامنے پیش ہوئے، تو کہا یہ گیا کہ یہ ایک نئی مثال قائم کی گئی ہے، کیونکہ اس سے پہلے منتخب وزیر اعظم عدالتوں میں تو شاید پیش ہوتے رہے ہیں لیکن کسی تفتیشی ٹیم کے سامنے پیش نہیں ہوئے. یہ اپنی نوعیت کا ایک منفرد ریکارڈ ہے جو یقینی طور پر نواز شریف صاحب کو ہی اس کا کریڈٹ جائے گا کہ وہ تاریخ کے ایسے منتخب وزیر اعظم ہیں. کہا یہ بھی جا رہا ہے ایک دوسرا نظریہ کہ وزیر اعظم نواز شریف صاحب تاثر یہ دے رہے ہیں کہ شاید وہ والنٹریلی پیش ہوئے، رضاکارانہ طور پر پیش ہوئے، جبکہ ایسا نہیں ہے، کیونکہ سپریم کورٹ کا حکم نامہ اور اس کے نتیجے میں جو جے آئی ٹی بنی، اس حوالے سے یہ جو ان کا جو انیشیٹو تھا یہ رضاکارانہ نہیں ہے. کہا یہ بھی جا رہا ہے کہ جے آئی ٹی میں وزیر اعظم کے پیش ہو جانے سے، اور جس کو کہ ایک کم ہو گئی ہے، شاید احتساب کے حوالے سے ایسا کچھ نہیں ہے. کیا یہ ٹارگیٹڈ اکاؤنٹیبلٹی ہے، جیسا کہ شریف فیملی کہہ رہی ہے کہ توپوں کا رخ صرف ہماری طرف کیا گیا ہے؟ کیا ملک میں کوئی اور کرپشن نہیں ہے، کوئی اور پارٹی کرپٹ نہیں ہے؟ اس کے علاوہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اب شاید اس مثال کے قائم ہونے سے ملک میں ایک اکراس دا بورڈ اکاؤنٹیبلٹی جو ہے وہ شروع ہو جائے گی. کیا ایسا ہوگا یا نہیں، اس حوالے سے ہم بات کریں گے آج کے پروگرام میں. ہمارے ساتھ جو معزز مہمان موجود ہوں گے ہمارے ساتھ اس ڈسکشن میں پہلے ان سے تعارف کرا دوں. ہمارے ساتھ جو اسلام آباد اسٹوڈیوز میں موجود ہیں ملک احمد صاحب، ترجمان حکومت پنجاب ہیں. ملک صاحب بہت شکریہ اسٹوڈیو میں تشریف لانے کا. نفیسہ شاہ صاحبہ، رہنما پاکستان پیپلز پارٹی اور لیجسلیچر، یہ ہمارے ساتھ کراچی میں موجود ہوں گی. بہت شکریہ نفیسہ شاہ صاحبہ. اور کچھ ہی دیر میں پاکستان تحریک انصاف کے رہنما میاں محمود الرشید صاحب ہمیں لاہور اسٹوڈیوز میں جوائن کریں گے. میں گفتگو کا آغاز کرتا ہوں ملک صاحب آپ سے ہی. اب کل کی ڈیولپمنٹ ہی نہیں، اس سے پہلے کی جو بھی ڈیولپمنٹ چلتی آ رہی ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے حوالے سے، پاناما کیس، پھر جے آئی ٹی اور اس کے اندر اب پیشی، اور اب کہا یہ جا رہا ہے کہ جے آئی ٹی کا وفد جو ہے وہ قطر بھی جائے گا، اور قطری شہزادہ چونکہ یہاں نہیں آئے تو وہاں جا کے ان کے جو ایویڈنس ہے اس کو ریکارڈ کریں گے، ان کے بیان کو ریکارڈ کریں گے. آپ کیا کہتے ہیں ایک صوبائی حکومت کے ترجمان کے طور پہ کہ کیا یہ اب معاملات جو ہیں کیا بہت ہی اس کو ہم گلاس از ہاف فل ایسے دیکھنا چاہیے؟ آپٹیمسٹک ہیں آپ اس حوالے سے کہ جی بہت اچھا ہو گیا، نئی تاریخ رقم ہو گئی؟ اچھا دیکھیں، نہیں، میں جو تاریخ رقم کرنے کے حوالے سے ہے، تاریخ تو بنیادی طور پہ کیونکہ اس ایک ایکٹ سے ایک پریسیڈنٹ سیٹ ہو گئی، اور یہ پریسیڈنٹ بائی دا آرڈر آف سپریم کورٹ سیٹ ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. اب یہ جو ایک ایکسٹینڈڈ ونگ ہے سپریم کورٹ کی جو جے آئی ٹی ہے، ٹھیک ہے، اور یہ بائی دا اتھارٹی آف دا سپریم کورٹ یہ جے آئی ٹی کانسٹیٹیوٹ ہوئی ہے، کسی اسٹیٹیوٹ کے تابع نہیں ہوئی. ٹھیک ہو گیا. کسی لا کے تابع نہیں ہوئی. ٹھیک ہے، آرڈر ہے سپریم کورٹ کی آرڈر ہے. سو اس کی جو آرڈر، اور وزیر اعظم بھی پیش ہوئے تو سپریم کورٹ کے حکم پر ہوئے، رضاکارانہ نہیں. اس میں اس کی جو زیادہ امپورٹنٹ پہلو ہے وہ یہ ہے کہ اگر تو کوئی امیونٹیز کرمنل انویسٹیگیشن سے کانسٹیٹیوشن میں پرائم منسٹر کے ساتھ اٹیچ تھیں تو میاں نواز شریف بہر صورت پاکستان کے وزیر اعظم تو ہیں. تو یہ جو پریسیڈنٹ سیٹ ہوگی، ویئر ول اٹ لیڈ ٹو؟ نمبر 1، کل کو کوئی پرائم منسٹر بھی ہوں گے اور کوئی اپلیکیشن بھی ہوگی اور اس کے بعد سپریم کورٹ کی سینکٹیٹی اٹیچڈ ہوگی کہ یہ نظیر تو ایک طے ہو چکی کہ جب میاں محمد نواز شریف وزیر اعظم تھے وہ جے آئی ٹی کے آگے پیش ہوئے. تو تاریخ تو اس طرف رقم ہو رہی ہے کہ ایک جو آلریڈی پورے ملک کا سیٹلڈ لا تھا. اس سے پہلے آپ نے دیکھا جب ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی شہادت ہوئی سپریم کورٹ کے ہاتھوں، تو کیسے ہوئی؟ جوڈیشل مرڈر؟ نہیں، وہ دیکھیں، دیٹ جوڈیشل مرڈر، اٹ از اے جوڈیشل مرڈر، دیر از نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ. لیکن اس کے ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ جو ڈیو پروسیس آف لا تھا اس کو نگیٹ کر کے جو سیشن کا ٹرائل تھا اس کو ہائی کورٹ میں شروع کیا گیا. ٹھیک ہو گیا. عدالتوں میں جب بھی سیاست ہوتی ہے، چاہے وہ کوئی فریق بھی کرے،
پی ٹی آئی نے اپنی سیاست کی پوری کیمپین جو ہے وہ عدالت میں کی ہے. بالکل ٹھیک. اب آپ نے ایک سیٹلڈ لا کو، ایک ڈیو پروسیس کو پیچھے بائی پاس کیا. نئی نظائر تو رقم ہو رہی ہیں، نئی تاریخ رقم ہو رہی ہے. کیا یہ ساری آپ کا یہ کہنا ہے کہ جو ڈیو پروسیس آف لا جس طریقے سے ہونا چاہیے تھا اس طریقے سے نہیں ہوا، یعنی سپریم کورٹ نے بھی جے آئی ٹی بنا کر کچھ سٹیپس جو ہیں ان کو بائی پاس کیا؟ اس پہ ہمارے بڑے قانونی سوالات ہیں، وہ اٹھیں گے. ابھی ان کا وقت نہیں آیا، وہ ضرور اٹھیں گے. ٹھیک ہے. وہ کیسے اٹھیں گے؟ دیکھیں کہ یہ 184(3) کی پٹیشن تھی انڈر دا کانسٹیٹیوشن. جی. اس کی پٹیشن کی جو اطلاق ہونی تھی وہ سی پی سی کی ہونی تھی. تو یہ کیسے انویسٹیگیشن تو کا لفظ پوری سی پی سی میں کہیں نہیں ہے. تو یہ انکوائری تو میکسیمم ہو سکتی تھی جس کے اوپر کمیشن کانسٹیٹیوٹ کیا جا سکتا. نہیں، اور یہ بلکہ بالکل وزیر اعظم صاحب کو بھی کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے اپنا جو امیونٹی کا اور اپنا جو انہوں نے کلیم نہیں کیا، پرائم منسٹر تو کر سکتے تھے. پرائم منسٹر کا ایک پہلو سوچنے کا سیاسی بھی تو ہے نا. ان کو کیونکہ وہ ایک پولیٹیکل فگر ہیں، اس کے لیگل کانسیکوینسز کے ساتھ ساتھ پولیٹیکل گینز اینڈ لاسز بھی ہیں. اور یہ ہمیں سب کو پتہ ہے کہ یہ ایک سیاسی مقدمہ ہے. 40 سال پرانی ٹرانزیکشن اٹھا کر اس کو آپ نے دھارے میں لانے کی کوشش کی ہے کہ 40 سال سے پورا حساب دیں. کہیں نہ کہیں کوئی سکم نظر آ جائے. ایون جب پرائم منسٹر بالکل پالیٹکس میں ان کا بھی کوئی عمل دخل بھی نہیں تھا بیفور 1985، تو اس وقت اگر شاید کچھ ایسا مل جائے تو کیا اس کا ریٹروسپیکٹیو ایفیکٹ 1985 سے پہلے کے قوانین کا اب یہاں کیسے؟ میں آپ ہی کی بات کو آگے بڑھاؤں گا، اس کے بعد پھر میں نفیسہ شاہ صاحبہ سے اس پہ کمنٹ لوں گا. آج جیسا کہ میں نے اپنے انٹرو میں بھی بتایا تھا کہ آج اٹارنی جنرل صاحب نے جو جواب جمع کرایا سپریم کورٹ میں، اس میں جتنے بھی ادارے تھے جن پر کہ جے آئی ٹی نے اعتراضات اٹھائے تھے کہ یہ وہ ادارے ہیں جو ریکارڈ ٹیمپر کر رہے ہیں اور یہ وہ ادارے ہیں جو ڈیلے کر رہے ہیں جان بوجھ کر اور یہ انصاف کی فراہمی کے عمل میں رکاوٹ ہیں، وہ ادارے کون کون سے ہیں میں آپ کو بتا دوں. سیکورٹی ایکسچینج کمیشن آف پاکستان، نیب، ایف بی آر، منسٹری آف لا، انٹیلیجنس بیورو اور پرائم منسٹر ہاؤس. پرائم منسٹر ہاؤس کو بھی انہوں نے کہہ دیا تھا کہ جی یہ گواہوں کو بلا کے ان کو ٹیوٹر کر رہے ہیں. تو وہ سارے نگیٹ کر دیے گئے ہیں اور اٹارنی جنرل صاحب نے یہ کہا ہے کہ آپ عدالت کو یہ کہا ہے کہ آپ نوٹس دے کے ان اداروں کو بلائیں تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو سکے. دیکھیں ایسے ہی ہمارا اس پٹیشن کے متعلق میں اس میں صرف ایک سوال پوچھوں گا تاکہ وہ ہماری جو ڈسکشن ہے وہ اسی سمت میں رہے کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جے آئی ٹی اپنے مینڈیٹ کو بڑھا رہی ہے؟ کیونکہ اس میں سپریم جو اٹارنی جنرل ہیں انہوں نے اپنی رپلائی میں یہ کہا ہے، یہ نفیسہ شاہ صاحبہ آپ بھی سنیے گا، انہوں نے کہا ہے کہ it appears that a lot of time and energy has been consumed in gathering the aforesaid material. The JIT appears to have spent time watching talk shows, reading articles and monitoring tweets and messages on the social media. This is quite strange. اب کیا یہ جتنی ڈرائیو ہے وہ is playing to the gallery? Has media reports got anything to do with it? آپ کا میرا ٹاک شو کیسے ان کو متاثر کر سکتا ہے؟ میں کچھ بھی کہہ دوں یہاں بھلے سے بیٹھ کے، تو کیا وہ ان کی انویسٹیگیٹو کیپیسٹی کو وہ کسی طریقے سے انڈرمائن کرے گا؟ اینی ویز لیونگ اٹ اسائڈ کہ انہوں نے کیا کہا، میں اٹارنی جنرل کے کہنے پہ میں آپ سے کہوں. دیکھیں سپریم کورٹ نے جو حکم جاری کیا تھا اور اس کی سپرنٹینڈنٹ سپریم کورٹ کر رہی ہے، اور یہ بھی تاریخ میں پہلی بار ہو رہا ہے. نارملی سپریم کورٹ انویسٹیگیشن کے اندر انٹرفیئر نہیں کرتی. جو ملک اسد کیس کے اندر بالکل لا سیٹل ہو چکا ہوا تھا، جی سپریم کورٹ کی اپنی ججمنٹ. ٹھیک چلیں، اب ہم نے یہ طے کر لیا کامران صاحب کہ سپریم کورٹ سپرنٹینڈنس کرے گی، کر رہی ہے. اچھا اب یہ جو کہنا ہے کہ ادارے پروسیس کو ہیمپر کر رہے ہیں، تو ہم کہتے ہیں کنڈکٹ آف اکیوزڈ کو سامنے رکھیں. کیا پرائم منسٹر نے ولفلی تمام اپنے ٹیکس ڈیکلریشنز، ایسٹ ڈیٹیلز کیا پہلے سے نہیں دے رکھیں؟ بالکل. اور اس میں تو ملک صاحب اس میں اٹارنی جنرل نے بھی یہ کہا ہے کہ مجھ سے پوچھنے کی بجائے آپ اداروں کو بلائیں اور ان سے پوچھیں تاکہ دودھ کا دودھ پانی کا ہو جائے. ایک اور بڑی پرٹیننٹ بات کرنے لگے ہیں کہ ویگ ایلیگیشنز کے اسپیسیفک جوابات کیسے آ سکتے ہیں؟ نہیں آ سکتے. یہ کسی ادارے پہ الزام لگاتے ہیں، اوپن اینڈڈ ایلیگیشن، کسی کا نام لیتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کو بتاتے ہیں اسپیسیفک ایلیگیشن. میں اچھا جی، میں ہمارے پاس محمود الرشید صاحب بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں اسلام آباد لاہور اسٹوڈیوز میں. اچھا جی محمود رشید صاحب، ایک تو یہاں ترجمان حکومت پنجاب ہیں ملک احمد صاحب ہمارے پاس تشریف فرما، ان سے ہم نے بات کی. اس میں محمود رشید صاحب میں یہ کہوں گا کہ آپ اس سارے اس پورا پاناما کیس کے آپ انیشیٹر ہیں، آپ کی پارٹی انیشیٹر ہے، آپ کی پٹیشن تھی جس میں کہ سپریم کورٹ نے یہ سارا جو ہے وہ سلسلہ آگے بڑھایا اور کیس سپریم کورٹ میں آنے پہ 2 ججوں کی جانب سے وزیر اعظم کی ڈسکوالیفیکیشن اور باقی جج صاحبان کی جانب سے پھر جے آئی ٹی کا قیام اور پھر وزیر اعظم کی کل گزشتہ روز اس میں پیشی. آپ کیا سمجھتے ہیں یہ کتنی فروٹفل ہوگی
کیا دیکھیں ہم کہتے ہیں کہ انصاف ہونا نہیں چاہیے، ہوتا ہوا نظر بھی آنا چاہیے، اور یہ احتساب بھی جو ہے وہ کہیں ٹارگیٹڈ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ آوازیں یہ آ رہی ہیں کہ توپوں کا رخ جو ہے وہ صرف ایک فیملی کے اوپر ہے. تو آپ کیا کہتے ہیں کہ کیا یہ ٹارگیٹڈ اکاؤنٹیبلٹی ہے یا اکراس دا بورڈ اکاؤنٹیبلٹی کی جانب ایک قدم ہے؟ جی دیکھیے کہ کتنی مذہقہ خیز بات ہے. یعنی پاناما لیکس میں جن کا نام آیا ان کے اوپر یہ سارا کچھ یہ ہوا ہے. پاناما میں اگر دوسروں کا بھی ہے تو یہ ان کی ذمہ داری ہے. ملک احمد خان صاحب کی پارٹی کی ذمہ داری تھی نا. پاناما میں جس کا نام آیا وہ بھی اس کو پرسو کرتے، سپریم کورٹ میں لے جاتے، جن ان کی آف شور کمپنیاں ہیں جی ان کے خلاف بھی آپ انویسٹیگیشن کریں. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ تو جان بوجھ کے ایک سوچی سمجھی کانسپریسی ہے اور ایک پلاننگ ہے کہ آپ اس کو کنٹروورشل کر دیں، آپ مظلوم بننے کی کوشش کریں، آپ منڈا ڈال دیں، آپ چور مچائے شور کیا کر لیں. یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کہتے ہیں جی تاریخ رقم ہو گئی ہے. بھی ایک پرائم منسٹر جو ہے وہ قابل شرم بات ہے کہ سٹنگ پرائم منسٹر ہے وہ ملزموں کی طرح ایک جے آئی ٹی کے اندر ایک کرمنل پروسیڈنگز کے اندر وہاں پیشی بھگت کے آیا ہے. اس کو ہم کہہ رہے ہیں جی واہ خلفاء راشدین کے دور کی یاد تازہ ہو گئی ہے. اٹس شیم فل. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ سارا کچھ یہ کوئی بوجھ کے تو نہیں کر دیا. جب احساب شروع ہوا ہے پہلے انہوں نے جے آئی ٹی کے 2 ممبرز کے اوپر اعتراض کیا جو سپریم کورٹ نے مسترد کر دیا. جب سے قطری شہزادہ بھاگا ہے اس کے بعد سے ساری جے آئی ٹی جو ہے نا وہ کنٹروورشل ہو گئی ہے. بھئی قیامت کیا آ گئی ہے؟ کون سا آپ کے ساتھ امتیازی سلوک برتا گیا ہے انویسٹیگیشن کے اندر؟ آپ کی فیملی کی ایک تصویر اگر حسین نواز کی جاری ہوئی، کوئی ہتھکڑی نہیں لگی ہوئی، اسے کھڑا نہیں کیا گیا، کوئی اس طرح کا ناروا سلوک تو نہیں دیکھا. ایئر کنڈیشنڈ کمرے کے اندر آرام سے ایک صوفہ چیئر کے اوپر وہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ ان کے ڈاکومنٹس اور فائل پڑی ہے، صاف ٹیشو پیپر کا ڈبہ پڑا ہے. تو اس میں کون سی ایسی بات آ گئی؟ بھی وہ ملزم کی حیثیت سے جے آئی ٹی میں گئے ہیں تو وہ کیا اس میں یہ پیش کرنا چاہتے ہیں؟ لیکن محمود الرشید صاحب یہ بھی تو ہے کہ وہ استثناء بھی تو کلیم کر سکتے تھے، آئین و قانون ان کو اجازت دیتا تھا. یہ تو کریڈٹ جاتا ہے ان کو کہ انہوں نے استثناء لینے کی بجائے اپنے آپ کو عدالت کے سامنے پیش کیا، تفتیشی ٹیم کے سامنے پیش کیا. بالکل بھی نہیں. استثناء کا ٹائم تھا بگننگ میں. اب کوئی استثناء جو ہے یہ نہیں لے سکتے. یہ مورلی یہ اگر اتنے بہادر تھے نا اور اگر یہ صاف پاک ہیں، ان کے اندر کوئی اس طرح کی خرابی نہیں ہے اور سارے معاملات ٹھیک ہیں، تو پھر انہیں ڈرنا کس بات کا، گھبرانا کس بات کا، یہ چیخو پکار کس بات کی ہو رہی ہے؟ بھائی جب آپ کے ہاتھ صاف ہیں، آپ نے لوٹا نہیں ہے کچھ بھی، آپ بے قصور ہیں، تو آپ کو فرم ہونا چاہیے کہ جناب ہم تو بالکل پاک صاف ہیں، جتنی مرضی جے آئی ٹیز آپ بنا لیجئے، ہم وہاں سے بالکل سرخرو ہو کے نکلیں گے. اس میں یہ اے ٹو زی ساری وزیروں کی فوج ظفر موج وہ اس بات پر لگی ہوئی ہے جی وہ جے آئی ٹی نے یہ کر دیا، جے آئی ٹی نے وہ کر دیا. جب جے آئی ٹی بنی تھی سپریم کورٹ کی طرف سے کہا جے آئی ٹی بنے گی تو مٹھائیاں بانٹی گئی تھیں. جب جے آئی ٹی نے تھوڑی سنجیدگی دکھا کے انویسٹیگیشن شروع کی تو یہ کنٹروورشل ہو گئی، اور اب جے آئی ٹی کے اوپر ہر طرف سے گولے برسائے جا رہے ہیں. دس از ناٹ فیئر. انہیں پیشنس کے ساتھ سپریم کورٹ مانیٹر کر رہی ہے، اس ساری پروسیڈنگ کا حصہ بننا چاہیے اور پھر انتظار کرنا چاہیے کہ سپریم کورٹ کیا فیصلہ کرتی ہے. ٹھیک ہے محمود الرشید صاحب، آپ گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. اس وقت ہوا ہے ایک بریک کا. بریک کے بعد جب آئیں گے گفتگو کو یہیں سے آگے بڑھائیں گے. ویلکم بیک. ڈسکشن کا سلسلہ وہیں سے آگے بڑھاتے ہیں. میں بات کرنا چاہوں گا نفیسہ شاہ صاحبہ سے ساتھ جو کراچی اسٹوڈیوز میں موجود ہیں ہمارے ساتھ. نفیسہ شاہ صاحبہ، آپ لیجسلیچر بھی رہی ہیں اور بلکہ ہیں اور پیپلز پارٹی کی رہنما ہیں. میں صرف یہ پوچھنا چاہوں گا کہ یہ جو جے آئی ٹی بنی ہے اور اس میں احتساب کے لیے وزیراعظم صاحب پیش ہوئے ہیں، کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ معاملات جو ہیں وہ بالکل 100% ٹرانسپیرنٹ نہیں ہیں. صرف ایک سپریم کورٹ کا حکم نامہ اور اس کے بعد جے آئی ٹی اور وہ ایک وزیراعظم کے خاندان کو بلا رہی ہے. تو ایک تاثر جو ہے وہ ٹارگیٹڈ اکاؤنٹیبلٹی کا بھی سامنے آ رہا ہے، نمبر 1. اور سیکنڈلی یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جے آئی ٹی اپنے مینڈیٹ کو بڑھا رہی ہے. جیسا کہ ایک ابھی اٹارنی جنرل کے ایک رپلائی ہم نے آپ کے سامنے پڑھی تھی جس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ جے آئی ٹی نے سارا وقت جو ہے وہ سوشل میڈیا پر ٹویٹس اور یہ اس قسم کی جو ٹی وی پروگرامز اور اینکرز کی گفتگو جو ہے نا اس کو ریکارڈ کرنے میں لگائی ہے. آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟
دیکھیں مجھے مذاق لگ رہا ہے یہ پورا جو گیم یہ پی ایم ایل این میں یہ بھی کہہ رہی ہوں کہ یہ ماسٹر ہو گئے گیم کے, یہ گیم کر رہے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جے آئی ٹی سپریم کورٹ کے احکامات پر بنی ہے, اور یہ خود اگر یہ آپ نے مریم اورنگزیب کا بیان سنا ہو تو جب یہ جے آئی ٹی بنی, یہ ججمنٹ آئی تو انہوں نے مٹھائیاں بانٹی اور انہوں نے کہا کہ یہ وزیر اعظم خود چاہتے تھے کہ اس قسم کی کوئی بات ہو اور وہ جے آئی ٹی بنے. پوری اپوزیشن نے مل کر اس وقت مطالبہ کیا کہ پرائم منسٹر ریزائن کریں, کیونکہ ایک جونیئر کیٹیگری کے یہ آفیسرز 19 اور 20 گریڈ کے ہیں اور ان کے اوپر کیبنٹ منسٹرز بیٹھے ہوئے ہیں. وہ منسٹرز جو ہیں وہ آنسربل ہیں وزیر اعظم کے. پورا ڈھانچہ جو ہے, کہتے ہیں نا سسٹم از رگڈ, the entire system is rigged. یہ پورا کا پوری گورنمنٹ ایک شاہی خاندان چلا رہا ہے, اور اب اس شاہی خاندان کی اتنی جڑیں مضبوط ہو گئی ہیں کہ یہ جونیئر آفیسرز کیا سوال و جواب انہوں نے کیا ہوگا پرائم منسٹر کے. ان کی ہمت ہوگی جب ان کو اوپنلی ان کے واٹھوں نے دھمکیاں دی ہیں. ان کے کوئی کرمانی صاحب کبھی ٹی وی پہ آ جاتے ہیں, کبھی نہال ہاشمی صاحب آ کے دھمکی دے دیتے ہیں, اور یہ کیا کریں گے افسران, یہ کس قسم کی انکوائری کریں گے. اور اگر یہ ان جونیئر آفیسرز کے آگے آئے ہیں وزیر اعظم, تو میں سمجھتی ہوں کہ انہوں نے وزیر اعظم کے عہدے کی ایک طریقے سے انسلٹ کی ہے. وزیر اعظم کا یہ لیول نہیں ہے کہ 18, 19, 20 گریڈ کے آفیسرز کے آگے وہ جواب دیں. ان کو مستعفی ہونا چاہیے تھا, اور اگر وہ جواب دیں گے بھی تو اس جے آئی ٹی میں کوئی ٹیتھ نہیں ہے, ان میں کوئی اسٹرینتھ نہیں ہے. آپ نے دیکھی کتنی بے بسی والی جے آئی ٹی ہے یہ, کہ سپریم کورٹ کے آگے کہہ رہی ہے کہ ہمارے اکاؤنٹس ہیک ہو رہے ہیں, ہمیں دھمکیاں دی جا رہی ہیں, اور آ کے سب نے آ کے ڈینائی کر دیا ہے اداروں نے. اب واٹ از دس ڈینائل, واٹ از اس کی ڈینائل کی قانونی حیثیت کیا ہے؟ وہ تو جو قاتل ہوتا ہے, جو چور ہوتا ہے, وہ بھی ڈینائی کر دیتا ہے کہ میں نے جی کچھ نہیں کیا. تو یہ وہی ہے کہ چور جو آ کے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کچھ نہیں کیا. سچ ہے یا غلط ہے, اس کو کون اسٹیبلش کرے گا؟ دا ہول پروسیس از اے شیم. اگر یہ جینیون پروسیس ہوتا تو وزیر اعظم کی موجودگی میں کوئی احتساب نہیں ہو سکتا. پورے کا پورا سسٹم جو ہے وہ رائیونڈین مافیا, وہ سسیلین مافیا نہیں, یہ رائیونڈین مافیا ہے, جاتے عمرہ کی مافیا ہے. دے آر ریگنگ دا سسٹم. تو ان کی موجودگی میں کوئی احتساب نہیں ہو سکتا. پورا پروسیس ٹرانسپیرنٹ نہیں ہے. وزیر اعظم اندر گئے ہیں تو کیا ہوا ہے کسی کو کیا پتا, وہ چائے پی کے آ گئے ہوں, کیا انہوں نے سوال و جواب ان کے ساتھ کیا ہوئے ہوں گے, یا ان کے ساتھ کیا کراس کوسچننگ ہوگی. کیونکہ جو خط لکھا گیا ہے وہ تو ریکویسٹ کی گئی ہے وزیر اعظم صاحب کہ پلیز آپ مہربانی کر کے آپ تشریف لائیں. تو اب آپ یہ کیا تاریخ ہے؟ تاریخ تو وہ ہوئی جو شہید ذوالفقار علی بھٹو جو ایک الیکٹڈ وزیر اعظم ہے, جس نے اس ملک کو نیا پاکستان انہوں نے بنایا. پرانا پاکستان تو ختم ہو چکا تھا 1970-71 میں. نیا پاکستان بنانے والے خالق کو جب پوری جوڈیشری جو ہے وہ ہینگ کرتی ہے, یہ تاریخ ہے پیپلز پارٹی کی. شہید محترمہ بے نظیر بھٹو اپیئر ہوئی ہیں کورٹس کے آگے, یوسف رضا گیلانی اپیئر ہوئے ہیں کورٹس کے آگے, اور ان کو چٹکی جتنا آسانی سے بچتی ہے اتنی آسانی سے آپ نے وزیر اعظم کو ڈسپوز کیا. یہ مجھے پورا ایک آرکسٹریٹڈ معاملہ لگ رہا ہے. مجھے نہیں پتا کہ اس میں احتساب کا عمل ہے نہیں ہے, کیسے ہوگا, لیکن آئی فیل کہ یہ جو سرکاری جماعت ہے اس وقت, حکومتی جماعت ہے, یہ گیم کر رہے ہیں. ایک طرف سے جے آئی ٹی کی کریڈیبلٹی کو خراب کر رہے ہیں, دوسری طرف وہ وکٹم بن رہے ہیں, تیسری طرف یہ پورے کے پورے ادارے ہیں, ایف بی آر, نیشنل بینک کا پریزیڈنٹ, یہ سب ان کے پرسنل لوگ ہیں جو ٹھیک ہے. تو نفیسہ شاہ صاحبہ بالکل اب اس میں آپ یہ کہنا کہ ہمارے جی خاندان کے ساتھ یہ مظلومیت کا ایک طرف, اور دوسری طرف پوری کی پوری ان کی کابینہ بلی کر رہی ہے جے آئی ٹی. ٹھیک ہے جی, میں یہاں پر میں ٹیک لینا چاہوں گا ملک احمد صاحب. انہوں نے اپنا ورڈکٹ دے دیا ہے. دا جے آئی ٹی ورڈکٹ ٹوڈے, ایک بات فائنل, ایک بات لیٹ می فنش. جے آئی ٹی کی ایک جو بیونڈ جو ان کی ایک سٹیٹمنٹ آج کورٹ کے آگے ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے کام کو obstruct کیا جا رہا ہے. What can be a bigger statement than that?
ٹھیک ہے جی. میں ملک احمد صاحب آپ نے بات سنی اور ان کا تو یہ کہنا ہے نفیسہ صاحبہ کا یہ سارا ڈرامہ بازی ہے بنیادی طور پہ, یہ ایسا ہو نہیں سکتا. ایک ٹوتھ لیس باڈی ہے, وزیر اعظم کے سب آرڈینیٹس وہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ کیا اپنے وزیر اعظم کو اپنا جو ہے ان کے خلاف کوئی ججمنٹ دیں گے. تو یہ تو بڑی آپ کے لیے تو خوشکن بات ہوگی. ویسے بڑی عجیب منطق ہے. دیکھیں ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کسی جگہ پر بھی جو انویسٹیگیٹو مٹیریل ہے اس کے اوپر آبجیکٹ نہیں کیا. جے آئی ٹی سوال کرے, جے آئی ٹی کو سپریم کورٹ نے یہ مینڈیٹ دی ہے, یہ جے آئی ٹی کا حق ہے اور انہیں یہ تفتیش کرنی ہے, وہ کر رہی ہے. لیکن جو ان کا کنڈکٹ ہے, جو اپرنٹ کنڈکٹ ہے, جو ان کا پرسکرائبڈ مینر سے ہٹ کے ہے, اس کے اوپر اعتراض اٹھانا جس کے اندر سے کچھ میلس جھلکتی ہو, وہ تو ہمارا بھی حق ہے, ہم بھی اٹھائیں گے. آفٹر آل وی آر سٹیزنز آف پاکستان. وہ تو کسی کا بھی کیس لگا ہوا, عدالتوں کے اوپر بھی اعتراض ہو جاتے ہیں. اگر کہیں پر کچھ تھوڑی بہت انویسٹیگیٹر کے کنڈکٹ پہ ہمیں اعتراض ہوگا, کسی انویسٹیگیٹر نے اپنا ذہن پہلے سے بولا ہوگا, وہ پہلے سے اس پروسیڈنگز کا کہیں حصہ ہوگا, اس کی جو ججمنٹ ہے اس کے متعلق ہمیں پتہ ہوگا کہ اس نے پہلے ایک میلس کے ساتھ ایک ڈیفرنٹ رجیم کے اندر اس نے اپنا کو اوپینین دیا ہوا ہے, تو یہ تو ایک بنیادی قانون ہے. اس قانون کے تابع ہم نے اپنی درخواست سپریم کورٹ کے آگے سبمٹ کی, اور سپریم کورٹ کا اس میں یہ اپنی سپرنٹینڈنٹس کے رول پر سپریم کورٹ از سپروائزنگ اٹ. سپریم کورٹ نے نہ صرف کہ جے آئی ٹی کی کارکردگی دیکھنی ہے, اگر میرے ساتھ بھی کسی جگہ پہ کوئی زیادتی ہوتی ہے اور اگر وہ سپریم کورٹ وہاں پہ جو اکیوزڈ کے کنڈکٹ ہے اس کو بھی سامنے رکھ کے دیکھیں گے, تو یہ ساری چیزوں کا فیصلہ تو سپریم کورٹ نے بہر صورت کرنا ہے. لیکن ویسے بھی رپورٹ جانی ہے جے آئی ٹی کی ان کے پاس, اور فیصلہ سپریم کورٹ نہیں کرنا. ہمیں اس میں تو یہ بالکل کوئی دو رائے نہیں ہے کہ جو بھی اس وقت پولیٹیکل پارٹیز ہیں, جیسے وہ چاہے پیپلز پارٹی ہو یا پی ٹی آئی ہو, وہ اس وقت کیونکہ ملک صاحب کمنگ ٹو مین پوائنٹ, جو نفیسہ شاہ صاحبہ نے کہا نا, ان کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ایک ٹوتھ لیس باڈی اور ایک جس کے پاس اختیار کوئی نہیں ہے, اگر وہ ناقص تفتیش کے ساتھ رپورٹ سپریم کورٹ کے پاس بھیجے گی تو پھر سپریم کورٹ بھی کچھ نہیں کر سکے گی. مطلب اگر جے آئی ٹی کہے کہ نہیں جی ہمیں کچھ نہیں ملا اپنی نااہلی کی وجہ سے, تو سپریم کورٹ کیا فیصلہ دے گی؟ اسی کو آپ ایک ٹیسٹ بنا لیں کہ جو بھی سپریم کورٹ میں جو بھی سپریم کورٹ کے اندر جو بھی ابھی اگر سپریم کورٹ نے جو اپلیکیشن جے آئی ٹی نے وہاں پر دی ہے اس پہ اٹارنی جنرل سے جواب مانگے, تو اگر یہ جے آئی ٹی نے جو وہاں پر کہا ہے کہ ہمیں obstruct کیا جا رہا ہے, تو کوئی اسپیسیفک ایلیگیشن کسی ایک پیراگراف میں تو ہوتی, یہ آپ کے سامنے پڑا ہے. ایک جنیرک ویگ بات کرنا, ایک اوور آل بات کرنا کہ جی ہمیں obstruct کیا جا رہا ہے, وہ کون سا وہ تو معاملہ بھی سپریم کورٹ میں آنا بھی ہے, منڈے کو اس کی ہیئرنگ ہوگی. میں اسی کے اوپر بات کرتا ہوں. محمود رشید صاحب آپ سن رہے ہیں ڈسکشن. ایک تو نفیسہ شاہ صاحبہ کی بات کہ جی یہ جے آئی ٹی اس طرح کی نہیں ہے کہ یہ کوئی جو ہے نا اپنے ہی وزیر اعظم کے خلاف کوئی فیصلہ یا کوئی تفتیش کوئی اس انداز میں کرے گی کہ وہ کنوکٹ ہو سکیں یا ان کے خلاف کوئی فیصلہ جو ہے وہ سامنے آ سکے گا. تو اگر تفتیش, یہ تو آپ کو بھی معلوم ہے کہ تفتیش اگر ناقص ہو تو پھر عدالتیں بھی بالکل ہیلپ لیس ہوتی ہیں, وہ کوئی بھی فیصلہ نہیں کر پاتی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو جے آئی ٹی واقعی ایسے ہی ہے کہ یہاں سے کچھ نہیں ملنا اور آپ کی جتنی ایفرٹ ہے وہ دیٹ از گوئنگ انٹو ویسٹ؟ اگر یہ ریزلٹ اورینٹڈ نہیں ہوتا, وہ رزلٹ جو آپ نے اپنے سامنے رکھا ہوا ہے, اپنے ذہن میں رکھا ہوا ہے. دیکھیے بات کیا ہے کہ ہم نے جو ڈے 1 سے جو مطالبہ کیا تھا کہ پرائم منسٹر صاحب کو سٹیپ ڈاؤن کرنا چاہیے, مورلی یعنی انہیں ریزائن کرنا چاہیے, اور خاص طور پہ سپریم کورٹ کے 2 سینئر ترین ججز جو آئندہ چیف جسٹس بننے والے ہیں, ان کی طرف سے جو ڈیسیژن آ گیا ہے, تو یہ ریزائن کر کے جے آئی ٹی کے سامنے پیش ہوتے تو پھر تو جو بات تھی کسی حد تک درست ثابت ہوتی کہ یہ بڑا مخلص ہیں اس معاملے میں اور یہ بالکل صاف ہے ان کا دامن, اور انہوں نے استعفیٰ دے کے یہ پیش ہو گئے ہیں اور قوم کا مطالبہ بھی مان لیا. ٹھیک. اور جو اندیشہ ہم نے جس کا اظہار کیا تھا آج وہی جے آئی ٹی بھی کر رہی ہے. ہمیں یہی اندیشہ تھا کہ یہ پرائم منسٹر رہتے ہوئے ایف بی آر, نیب اور دوسرے جو ادارے ہیں, ایف آئی اے, وہ کوپریٹ نہیں کریں گے. ریکارڈ کے بارے میں بھی جے آئی ٹی کی طرف سے آیا کہ وہ فراہم نہیں کیا جا رہا, اس میں ٹیمپرنگ ہو رہی ہے, آبسٹیکلز اور رکاوٹیں ڈالی جا رہی ہیں. یہ ساری چیزیں اسی کا ہم نے اندیشہ کا اظہار کیا تھا کہ اگر پرائم منسٹر صاحب اپنی سیٹ پہ بیٹھے رہتے ہیں تو یہ تفتیش کے اندر جو ہے نا وہ فیئر فری تفتیش جو ہے نا وہ نہیں ہو سکتی. دوسری بات, میں جو نفیسہ شاہ صاحبہ نے کہا میں اس سے اتفاق نہیں کرتا. میں تو خراج تحسین پیش کرتا ہوں جے آئی ٹی کے ممبرز کو, سیولین ممبرز اور 2 دوسرے ممبر جو اداروں کے ہیں,
کہ جنہوں نے اتنے پریشر کے باوجود ان کو دھمکایا گیا، ان کو مختلف طریقے سے ہراساں کیا گیا، اب بھی انہیں مختلف 3rd ڈگری ہتھ کنڈے استعمال کیے جا رہے ہیں انہیں پریشرائز کرنے کے، لیکن اس سب کچھ اور اس دباؤ کے باوجود وہ بڑی پیشنس کے ساتھ اپنے کام کو جو ہے نا وہ سر انجام دے رہے ہیں، اور پوری قوم ان کی پشت پہ کھڑی ہے، چونکہ وہ اپنی ذاتی ول سے تو اس کے ممبر نہیں بنے، یہ سپریم کورٹ نے اگر بنائے ہیں، یہ JIT بنائی ہے، اس کے ممبرز کو نومینیٹ کیا ہے، تو یہ سپریم کورٹ کی طرف پوری قوم بھی دیکھ رہی ہے، اور ہم توقع رکھتے ہیں کہ باوجود مشکلات کے، باوجود رکاوٹیں ڈالنے کے، یہ اتنے فیکٹس سامنے ہیں پوری قوم کے بھی، اور ایسا کیس ہے کہ جس میں کوئی کسی قسم کی بچت اب اس حکمران خاندان کی نظر نہیں آتی، یعنی ان کی منی ٹریل لے دے کے اگر میں اپارٹمنٹس کی طرف ہی آجوں مے فیئر کے، تو وہ قطری شہزادے کا خط ہے، قطری شہزادہ جو ہے نا وہ آنے کو تیار نہیں ہے، اب سنا ہے کہ انہوں نے کہا جی JIT یہاں آ کے اس کے ممبرز تفتیش کر لیں اور وہ شاید پروسیس اڈاپٹ کیا جائے گا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ بجائے اس کے کہ مسلم لیگ نون، ابھی بھی 2 وزراء ان کے رونا دھونا کر رہے تھے بیٹھ کے میڈیا کے اندر اور تابڑ توڑ حملے کر رہے تھے، اس کو متنازع بنا رہے تھے، اس کی ورکنگ کے اوپر اعتراض اٹھا رہے تھے، یہ انہیں زیب نہیں دیتا، یا تو پہلے دن آپ کہتے جی ہمیں یہ منظور نہیں ہے، جب پہلے دن آپ نے اس کو ایکسپٹ کر لیا اور بڑی خوشی کا اظہار کیا اور کہا جی ہم تیار ہیں، یہ تو ہمارا ہی مطالبہ تھا، تو جب اس نے ورکنگ شروع کی ہے تو پھر انہوں نے اس طرح کی چیخو پکار شروع کر دی ہے جس سے اس پورا پروسیس جو ہے وہ خطرات سے لاک ہو گیا۔ ٹھیک ہے محمود رشید صاحب، بالکل یہ گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، ابھی وقت ہوا ہے بریک کا، جب بریک کے بعد ہم آئیں گے تو نفیسہ شاہ صاحبہ سے میں یہ بات پوچھوں گا کہ اگر یہ JIT اور یہ سارے پاپڑ بیلنے کے بعد بھی اکاؤنٹیبلٹی کا مقصد پورا نہیں ہونا تو پھر ملک میں اکاؤنٹیبلٹی آئے گی کیسے؟ یہ سوال ان کے لیے رکھا ہے۔ اس وقت ہوا ہے بریک کا، بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں، اسٹے ٹیون۔ ویلکم بیک۔ نفیسہ شاہ صاحبہ، آپ نے بریک سے پہلے کی گفتگو سنی، ابھی میں صرف یہ پوچھنا چاہوں گا کہ اگر آپ یہ سمجھ رہی ہیں کہ یہ سب ڈرامے بازی ہے اور بیسیکلی جو اکاؤنٹیبلٹی ایز اے اکاؤنٹیبلٹی اس کا پرپز نہیں سامنے آنا، کوئی رزلٹ سامنے نہیں آنا، تو پھر یہ عوام کے ساتھ مذاق کیوں ہو رہا ہے؟ پلیز۔ دیکھیں، میں پہلے محمود رشید صاحب کی جو بات تو انہوں نے شاید مجھے مس انڈرسٹینڈ کیا، میں نے اس لیے ڈاؤٹ کیا ہے یا اسکیپٹسزم دکھائی ہے کہ کیونکہ دیکھیں جوڈیشری تو ایک انڈیپینڈنٹ ہے، ایک سیپریٹ آرگن آف دا اسٹیٹ ہے، لیکن بیوروکریسی جو ہے وہ ایگزیکٹو کے نیچے آتی ہے، اور ایگزیکٹو اپنی مرضی سے سارے پاورز اس وقت پرائم منسٹر ایکسرسائز کر رہے ہیں، اس وقت کوئی سیکرٹری ہٹا دے، کوئی منسٹر کدھر کو کدھر کر دے، ہی ایکسرسائزز ایگزیکٹو اتھارٹی، ان کی ایگزیکٹو اتھارٹی کے اندر منسٹریز ہیں، منسٹریز کے اندر میں یہ لوگ ہیں، ان کے بھی باسز جو ہیں وہ اپوائنٹڈ ہیں پرائم منسٹر کے منسٹرز کے۔ اب یہ لوگ ایون چاہتے ہوئے جتنا بھی کوئی انڈیپینڈنٹ رہنا چاہے، جب اس ڈھانچے میں ہو جہاں ایگزیکٹو اتھارٹی ایگزسٹنگ پرائم منسٹر کے پاس ہو اور ان کے منسٹرز دھمکیاں دے رہے ہوں ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی، ان کے سینیٹرز دھمکیاں دے رہے ہوں، تو کیا وہ کر سکے گی کام اپنا JIT انویسٹیگیٹو جو بھی تقاضے ہیں وہ اس سے پورے ہو سکیں گے؟ اس لیے میں یہ کہہ رہی ہوں کہ اس وقت انصاف کا تقاضا پورا نہیں کر سکے گی JIT، اور اس نے یہ کہہ دیا ہے، in my view the verdict has been given by JIT that they are unable to perform their functions because of the attitude of the government. This is the verdict. اس کے بیونڈ آپ کہاں جائیں گے جب اس کے پاس ایک چیز نہیں، ان کے پاس کوئی مینز نہیں ہے ایگزسٹنگ، تو اس لیے نیچرل آرڈر آف دا تھنگز یہ ہونا چاہیے کہ آپ کے پرائم منسٹر جو ہیں وہ مستعفی ہوں، اور ان کو ہونا چاہیے، اور اگر وہ نہیں ہوں گے تو یقیناً قوم میں یہ اسکیپٹسزم ہے کہ آزاد طریقے سے انویسٹیگیشن نہیں ہو رہی۔ اب اس کا اگر ججمنٹ آتا ہے حکومت کے فیور میں، پرائم منسٹر اور شریف خاندان کے فیور میں، جو بہت سارے لوگوں کو یہی توقع ہے کہ اس ماحول میں یہی ہونا ہے، تو پھر اس کی اسکیپٹسزم اور بڑھے گی۔ تو اس لیے اس وقت بالکل، اور میرا خیال ہے اسی لیے اس کو یہ کردار ہم جو ادا کر رہے ہیں
وہ یہی ہے کہ ہم اس کو اوپن اپ کریں کہ یہ ہو کیا رہا ہے اندر. مظلومیت بھی ہو رہی ہے, ایک طرف سے آپ ان کو دھکا دیتے ہیں, دوسری طرف آپ کہتے ہیں کہ ہم مظلوم ہیں. بالکل آپ کی بات کو انڈورس کروں گا کہ خورشید صاحب نے بھی آج کراچی میں یہی بات کی ہے کہ اگر وہ وزیر اعظم ہوتے تو وہ کبھی وزیر اعظم ہوتے ہوئے ایک جے آئی ٹی کے سامنے پیش نہ ہوتے. ملک صاحب آپ نے سنا تو مدعا یہ ہے کہ وزیر اعظم اگر اخلاقی بنیادوں پر مستعفی ہو جاتے تو یہ سارے معاملات جو ہے نا یہ دیکھیں نہیں, اس میں کیوں کسی کی خواہش کے تابع مستعفی ہوں جی. یہ پہلا مسئلہ تو جو یہ کہہ رہے ہیں سپریم کورٹ نے سپریم کورٹ نے جو آرڈر کیا ہے اس نے اپنے آرڈر میں کلیئرلی لکھ دیا ہے کہ اس جے آئی ٹی کا مینڈیٹ کیا ہے. جو ورژن جو نریٹو سپریم کورٹ کے اندر دیا گیا ہے, سپریم کورٹ کے پاس انکیپیسیٹیشن تھی پروسیجرل کہ وہ اس کی نہ ٹرائل کر سکتی تھی نہ انویسٹیگیشن کر سکتی تھی. انہوں نے متعلقہ اداروں کو جس میں سے ایس سی سی پی, اسٹیٹ بینک کی ایکسپرٹیز تھیں, ایف بی آر کی ایکسپرٹیز تھیں, ان لوگوں کو بٹھا دیا کہ آپ دیکھ لیں کہ یہ ٹرانزیکشنز کیسے ہوئیں, اور انہوں نے وہ 12 سوالات ان کے سامنے رکھ دیے. انہی 12 سوالات کو سپریم کورٹ کے اندر گیون نیریٹو کو انہوں نے پروبن کرنا ہے. اب اس کے اوپر اگر کچھ لوگوں نے یہ اپنے کیفے کر لیے ہیں یا پیپلز پارٹی اپنا پولیٹیکل ایجنڈا پرسو کرنا چاہتی ہے تو وائی پرائم منسٹر شوڈ گیٹ ہوسٹیج ٹو پولیٹیکل ایجنڈا آف پی ٹی آئی اینڈ پیپلز پارٹی؟ کیوں ان کے غیر آئینی مطالبے کی سینکٹیٹی آف ووٹ کسی چیز کا نام نہیں ہے؟ اور پھر جو مطالبہ عمران خان کر دیں وہ پوری قوم کا مطالبہ کیسے ہوا؟ مورل گراؤنڈز پہ بھی تو کچھ اقدامات مورل گراؤنڈز پہ دیکھیں, ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا آپ ابھی اسی کو ٹیسٹ کیس بنا لیں. اگر پرائم منسٹر جے آئی ٹی کے سامنے جا رہے ہیں اور اپنی کسی قسم کی امیونٹیز کو کلیم نہیں کر رہے تو کیا یہ ایک ہائی مورل گراؤنڈ نہیں تھا جو انہوں نے لیا اس معاملے میں کہ وہ جے آئی ٹی کے سامنے پیش ہوں گے؟ تو اس کے اوپر کتنی کرٹیسزم آ رہی ہے. یہ اسکیپٹسزم تو رہنی ہے, یہ ان کے پولیٹیکل ایجنڈاز ہیں. ہم تو اس کے لیگل فریم ورک میں رہتے ہوئے جو بھی کنڈکٹ آف دی ایکیوزڈ کو آپ دیکھیں کہ کسی سٹیج پر بعد جی فلاں نہال ہاشمی نے کہہ دیا, پارٹی سے ایکسپیل کر دیا, پھر بھی تشفی نہیں. ان کی سینٹ کی ممبرشپ سے ان کو کہا ریزائن کریں, تب بھی تشفی نہیں. ڈسپلنری کمیٹی نے ان کے خلاف ایکشن لیا, تب بھی تشفی نہیں. تو پھر جب اس طرح کے معاملات میں اگر کوئی پارٹی ورکرز کسی ایموشنل آؤٹ برسٹ میں آ کے کوئی بات کرتے ہیں, اب اس میں سمپل صرف ہمارا یہ کہنا ہے کہ دیکھیں کسی اور کنسیڈریشن پہ, پولیٹیکل پریشرز پہ اگر آپ کورٹ کے جسٹس کو, آپ کورٹ کی جو اس میں وزڈم ہے اس کو آپ کرنا چاہتے ہیں کہ آپ ہوسٹیج کر دیں اور ضرور سمجھیں کہ جو فیصلہ آپ کی مرضی میں آنا ہے وہی فیصلہ ہونا ہے, تو یہ ہم سمجھتے ہیں کہ جو کل پرائم منسٹر کی سٹیٹمنٹ ہے دیٹ از دا کلیئر لائن فار اٹ. انہوں نے اپنا سارا ریکارڈ وہاں پر دے دیا ہے, اور اگر اس میں کوئی چیز جے آئی ٹی ڈھونڈتی ہے سپریم کورٹ کے آگے رکھے جا کے, وہ تو انہوں نے تو 2018 کی جے آئی ٹی کا بھی جس کے اوپر بار بار محترمہ نفیسہ شاہ صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ یہ جو انہوں نے سپریم کورٹ کے اندر جے آئی ٹی نے جا کے کہا ہے کہ ہماری انیبلٹی ہے اور دیا نہیں جا رہا, کر نہیں سکتے, ذرا اس کو اسپیسیفک کرے جے ٹی, اس کو بالکل ایک ویگ ایلیگیشن لگانا, کوئی ایک نام بتائے نا کہ کامران نے یہ کہا. لیکن جے آئی ٹی بھی تو دیکھیں نا سر, وہ اب اٹارنی جنرل لکھ کے کیا بتا رہے ہیں کہ جناب یہ جے آئی ٹی جو ہے اپنی انرجیز اور اپنا ٹائم جو ہے نا یہ سوشل میڈیا کے اوپر ویسٹ کر رہے ہیں, ان کا کام نہیں ہے, مینڈیٹ نہیں ہے. کہ جے آئی ٹی جو ہے وہ سپریم کورٹ کی سپرنٹینڈنس میں کام کر رہی ہے, they are driving their authority from the supreme court. وقت کی کمی ہے, اس لیے میں میاں محمود رشید صاحب کے پاس جاؤں گا, ان سے کنکلوڈنگ ریمارکس لوں گا. میاں صاحب کنکلوژن کیا نکلتا ہے مجھے بتائیے کہ نفیسہ شاہ صاحبہ تو کہتی ہیں کہ نہیں, آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ریزلٹ اورینٹڈ ہوگا معاملہ. ابھی جے آئی ٹی نے قطر جانے کا فیصلہ کیا ہے, دوحہ جا کر وہ قطری شہزادے کا حماد بن جاسم کا بیان بھی ریکارڈ کر لیں گے. اگر وہاں سے ظاہر ہے کوئی پازیٹیو ریکارڈ آئے, آپ سمجھتے ہیں کہ یہ سلیش ہو جائے گا ساری پروسیڈنگز؟ دیکھیے میں سمجھتا ہوں پہلی بات تو پرائم منسٹر کی ریزائن والی بات ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ دیکھیں یہاں کوئی گریڈ 15-20 کا افسر اگر کسی جگہ کرپشن کا الزام اس کے اوپر لگ جاتا ہے تو فوراً اس کو سسپینڈ کیا جاتا ہے یا اس سے ریزائن لیا جاتا ہے, یا ڈیورنگ انویسٹیگیشن اس کی سسپینشن باہر رہتی ہے, وہ سیٹ کے اوپر نہیں رہتا. اور یہ کہہ رہے ہیں صرف عمران خان, بھائی پوری قوم, تمام پولیٹیکل پارٹیز انکلوڈنگ ایم کیو ایم, جماعت اسلامی, پیپلز پارٹی, پی ٹی آئی, سب یہ کہہ رہی ہیں کہ آپ کو مورلی ریزائن کر دینا چاہیے تھا اور اس کے بعد آپ کو پروسیڈنگ کے اندر جانا چاہیے تھا. اب یہ عجیب بات ہے کہ جناب وہ کیوں ہم کریں. دیکھیے میں ایک بات بڑی واضح کرنا چاہتا ہوں, اگر اس سارے عمل کو انہوں نے سیبوٹاج کیا تو یہ میرا خیال ہے آگ سے کھیل رہی ہے مسلم لیگ نون. انہیں کان کھول کر سننا چاہیے. اگر یہاں سے انصاف نہ ملا قوم کو اور یہ معاملہ اسی طرح سے انہوں نے خراب کر دیا
تو پھر پوری قوم سڑکوں کے اوپر ہوگی. یہ نہیں ہوگا کہ یہ 2018 کو جا کے جون کو یہ نیا الیکشن اناؤنس کرائیں گے اور جے آئی ٹی جو 2018 میں بنے گی. پھر یہ عید کے بعد دیکھیے آپ کیا ہوتا ہے. اگر ہم نے صبر اور تحمل سے پوری قوم نے پورا موقع دیا, سپریم کورٹ کے آگے سر تسلیم خم کیا, جے آئی ٹی بن گئی, اگر اس کی پروسیڈنگز میں یہ خلل ڈالیں اور نہ مانیں, ان کی تاریخ بھی یہ ہے سپریم کورٹ کے اوپر حملوں کی, اس طرح کی کوئی حرکت کی گئی تو پھر یہ اقتدار میں نہیں رہ سکیں گے. پھر لوگ باہر نکل کے ان سے سڑکوں پہ چوکوں اور چوراہوں میں جواب لیں گے کہ آئیے باہر آئیے, یہ خربوں روپیہ قوم کا لوٹا ہوا آپ نے باہر کیسے پہنچایا تھا. ٹھیک 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 بالکل. ناظرین بات یہی ہے کہ تصویر کا ایک رخ تو یہی ہے کہ نہیں جی ہم نے مورل گراؤنڈ پہ بہت سے فیصلے کیے ہیں, استثناء نہ لینے کا فیصلہ مورل گراؤنڈ پہ تھا, اور ضروری نہیں ہے کوئی آئین کوئی قانون ایسا نہیں ہے جو وزیر اعظم کو یہ کہے کہ وہ مستعفی ہو جائیں, یہ صرف مورل گراؤنڈ کی بات ہوتی ہے. تو یہ تصویر کا ایک رخ ہے, جبکہ نفیسہ شاہ صاحبہ اور محمود الرشید صاحب جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو جے آئی ٹی ہے اور یہ جو اس وقت پروسیجر جس انداز میں آگے بڑھ رہا ہے, شاید اس میں وزیر اعظم جو ہیں جب تک اپنے عہدے پر موجود رہیں گے وہ اس پر اثر انداز ہو سکتے ہیں, ہو رہے ہیں یا نہیں, اس کا فیصلہ سپریم کورٹ میں ہوگا, کیونکہ ابھی یہ جو جے آئی ٹی کی شکایات ہیں اور اعتراضات ہیں ان کی سماعت جو ہے وہ منڈے کو سپریم کورٹ میں ہونی ہے. تو لیٹ اس سی واٹ ہیپنز. ہماری آج کی ڈسکشن یہیں تک تھی. میں اپنے معزز مہمانوں کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گا. میاں محمود الرشید صاحب کا آپ کا بہت شکریہ, نفیسہ شاہ صاحبہ نے ہمیں کراچی اسٹوڈیو سے جوائن کیا, محترمہ بہت شکریہ, اور ملک احمد صاحب آپ نے ہمیں وقت دیا, آپ کا بہت بہت شکریہ. ناظرین پروگرام میں فیڈ بیک ضرور دیجیے گا پروگرام سے متعلق, اور دیکھتے رہیے نیو نیوز. شکریہ.